آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، مرکب اضافی تقریباً تمام ہوا چاہتا ہے. آج اس کی آخری صورت کے بارے میں پڑھیں گے. آج تک ہم نے سنگل اضافت کے بارے میں بات کی. سنگل اضافت، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کے ساتھ، ایک طرف ایک چیز دوسری طرف دوسری چیز، ایک ہی نسبت، دو چیزوں کے درمیان ایک نسبت. کبھی کبھی آپ کا سامنا ہوگا ایسی اضافتوں کے ساتھ جو ایک ہی اضافت نہیں ہوگی، ایک ہی نسبت نہیں ہوگی، دو چیزوں کے درمیان ہی ایک ہی نسبت نہیں ہوگی، بلکہ تین چیزوں، تین اسماء کے درمیان نسبت ہوگی. تو ایسی تین چیزوں کے درمیان نسبت، اس کو ہم عام لفظوں میں دوہری اضافت کہتے ہیں، یا کہیں گے ڈبل اضافت. کوئی بھی لفظ آپ نام رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہ ایک چیز کی اضافت دوسری ایسی چیز کے ساتھ دی جاتی ہے جو کہ بجائے خود آپس میں اضافت ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں، وہ میری نظر میں ہے یہ سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منقول ہے. قدما ابن آدم، قدما دونوں قدم، دونوں پاؤں، ابن آدم آدم کے بیٹے کے، آدم کے بیٹے کے دونوں قدم. اب دیکھیں تین چیز آ گئے. ایک طرف آدم آ گیا، پھر اس کا بیٹا آ گیا، تو ایک نسبت کھڑی ہو گئی. اور اس کے بعد آدم اور اس کے بیٹے کے علاوہ اس کے بیٹے کے دو قدم، تو دوہری نسبت، دوہری اضافت وجود میں آ گئی. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ آپ کو سمجھ آ گئی کہ دوہری اضافت کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر سجاد کے بھائی کی بیوی، سجاد ایک اسم ہے، اس کا بھائی دوسری چیز ہے اور اس کی بیوی تیسری چیز ہے. تین چیزوں کے درمیان دو اضافت ہے. اسی کو ہم دوہری اضافت کہیں گے، یا پیچیدہ اضافت بھی کہہ سکتے ہیں. پیچیدہ، سادہ اضافت نہیں بلکہ پیچیدہ اضافت. تو میں یہ حدیث شریف لکھتا ہوں، یہ بڑی کارآمد حدیث بھی ہے، اور یہی ہم سرنامہ آج کے درس کی قرار دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامت، یوم القیامت حتی یسأل عن
خمسین 5 چیزوں کے بارے میں عن عمرہ فی ما افناہ وعن شبابہ فی ما ابلاہ وعن مالہ من أين اكتسبت من أين اكتسبته وفيما أنفقه وماذا عمل في ما علم الحدیث. اچھی طرح سے سمجھیے اور پھر اس میں سے ہم نکالیں گے اپنے مطلب کی بات، مقصد کی بات. لا تزول، میں پڑھتا ہوں، آپ ساتھ اس طرح پہلے دیکھیے، بعد میں آپ لکھیں گے یا آپ ایک فوٹو لیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمسین عن عمرہ فیما افناہ، ایک سوال، وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال، وعن مالہ من أین اکتسبتہ، تیسرا سوال، وفیما انفقہ، چوتھا سوال، وماذا عمل فیما علم، 5 سوال. اور اس کے معنی کیا ہے؟ پہلے معنی بھی سنیے. لا تزولو، ہل نہیں پائیں گے، حرکت نہیں کر سکتا. قدم ابن آدم، بنی آدم کے یعنی آدم کے بیٹوں کے قدم، 2 قدم ہل نہیں پائیں گے. بالکل وزن ایک سجائی تو بس 5 سوال پرسن. یوم القیامت، قیامت کے دن، حتی، جب تک نہ، یسأل، پوچھے جائیں گے، عن خمسین، 5 چیزوں کے بارے میں سوالات. 5 چیز. ایک، عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افنا، اس نے کس میں اپنی عمر فنا کر دی، اپنی عمر کیا کرنے میں اس نے ختم کر دی، پہلا سوال. وعن شبابہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں، فیما ابلا، کس میں اس نے صرف کر دی. وعن مالہ، مال کے بارے میں 2 سوال. وعن مالہ، اور مال کے بارے میں 2 سوال. نمبر 1، من أین اکتسبتہ، کہاں سے، کس طریقے سے اس نے حاصل کیا، اکتساب کیا، کسب کیا، مال کو کسب کیا، حاصل کیا، کہاں سے حاصل کیا، حلال طریقوں سے حاصل کیا یا حرام طریقوں سے. ایک سوال مال کے بارے میں، اور دوسرا، جیسے بھی حاصل کیا ہو تو کیا ہو، وفی ما انفقہ، پھر اس مال کو کس کام میں خرچ کیا، انفاق کیا، خرچ کیا اس مال کو. مال کے 2 سوال. وماذا عمل، اور اس نے کیا عمل کیا، کون سا عمل بجا لایا، کیا کچھ کیا، کس کے بارے میں، فیما علم، جو کچھ وہ جانتا تھا، جو کچھ اس کے پاس علم تھا، کیا اس علم کے بارے میں، اس علم پر اس نے عمل کیا بھی یا نہیں، یا خالی علم حاصل کیا اور عمل کچھ نہیں کیا.
اور علم حاصل کرنے کا مطلب نہیں ہے صرف پڑھائی کرنا. علم حاصل کرنے کا انفارمیشن گیدر کرنا وہ بھی علم ہے. ماں باپ سے، بھائی بہن سے، ہمسائیگی سے، سوسائٹی میں سے، سوشل میڈیا سے، جہاں سے بھی اس کو اطلاعات ملی، علم حاصل ہوا، اس پر عمل کیا کیا. اگر عمل کرنے کے لائق تھا کیا یا نہیں کیا. اگر عمل کرنے کے لائق باتیں نہیں تھی کہیں اس پر عمل تو نہیں کیا. تو یہ 5واں سوال ہوگا. تو یہ ہے حدیث شریف. آپ اس کا ایک فوٹو بھی لے سکتے ہیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا. ورنہ اگر آپ لکھیں گے مجھے حرج نہیں، لیکن ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. اب آپ ادھر نظر رکھیے، دیکھیے یہاں 3 چیزیں ہیں. دوہری اضافت، دوہری اضافت، دوہری یعنی ڈبل، دوہری اضافت، دوہری اضافت یہ قدمہ ایک اسم ہے کہ نہیں ہے؟ قدمان، 2 قدم، قدمان، یہ اصل میں قدمان ہے. اور چونکہ مضاف ہے اس لیے ان کی نون گر گئی اعراب ہلکا کرنے کی وجہ سے. قدمہ ایک اسم، ابن دوسرا اسم ہے، اور تیسرا اسم ہے آدم. اس کے اور اس کے درمیان ایک نسبت، اور پھر اس کے اور اس کے درمیان دوسری نسبت. صحیح ہے کہ نہیں؟ لہذا دوہری اضافت آ گئی. اب جیسے یوں ہوگا مسئلہ تو کیسے ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے یا سمجھیں گے، ٹرانسلیشن کریں گے، کیسے کریں گے؟ اس کا ایک فارمولہ ہے، بالکل سیدھا فارمولہ. ہمیں پتہ ہے کہ اضافت میں جو پیٹرن ہوتا ہے ارینجمنٹ آف ورڈز، وہ الٹا ہوتا ہے اردو کے مقابلے میں. اضافت میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، اور اسی طرح کئی دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہے. بہرحال تو لہذا یہ چیز جو ہے یہ آخر پر آئے گی، اور یہ چیز جو ہے یہ پہلے آئے گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ لہذا ہمارے لیے آدم جو ہے اردو میں مضاف الیہ بنے گا، کیونکہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں. عربی میں مضاف پہلے آتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور بیچ والا جو ہے یہ ایسے ہو جائے گا، تیر ایسے بنیں گے. سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیے کیا ہے. یہ جو ہے قدمہ آدم کے بیٹوں کے یا بیٹے کے، اصل میں بیٹوں کا ہے، اصل میں بیٹے، بہت سارے بیٹے کے دونوں قدم. ٹھیک ہے کیا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا یہ جو ہے اردو میں یہ مضاف آئے گا یوں، اور آدم جو ہے یہ مضاف الیہ آئے گا، کیونکہ مضاف الیہ کی طرف نسبت ہے. اور یہ جو ہے بیچ میں ابن، یہ دونوں اس کی حیثیتیں رہیں گی. ایک چیز کے لیے مضاف رہے گا اور دوسری چیز کے لیے مضاف الیہ رہے گا. سمجھ گئے؟ تو جب ہم ترجمہ کریں گے آدم، تو آدم یہاں آئے گا، بیچ میں کے وغیرہ آئے تو آئے، وہ اردو میں ہوتا ہے، عربی میں تو نہیں ہے. آدم کے ابن، بیٹا یا بیٹے ہے نا، بیٹا یا بیٹے. فی الحال ہم بیٹا لکھیں گے اور مطلب ہے بیٹے. ابن قدمہ یہ مضاف، دونوں قدم. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ آدم کے بیٹوں یا بیٹے کے دونوں قدم. مسئلہ ختم ہو گیا. سمپل، بہت سمپل. سمجھ میں آ گئی بات کی نہیں؟ اب مثال کے طور پر ہم کہیں گے، ہم آگے چلیں گے اور مثالیں سمجھنے کے لیے. بائتو، یہ ہم کئی بار یہ مثال دے چکے ہیں. بائتو زیدین، بائتو زیدین. بائتو کیا ہے؟ مضاف. ہمیشہ پہلے مضاف آتا ہے. اور زید کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. تو یہاں سے آپ کیا سیکھیں گے؟
ابھی بعد میں کریں گے. اچھا اس کا دوسرا طریقہ ہے, ہم کہیں گے بائتہ, اگر ہم ضمیر زائد کے بجائے استعمال کرنا چاہیں گے. بائتہ, بائتہ اور یہ الٹے پیش, بائتہ, ٹھیک ہے. اب اس کو آپ بھول جائیں, یہاں دوسری چیز ہم رکھیں گے, بائتہ زائدین, اور اس بیت جو ہے زید, اس کا اب یوں ترجمہ ہوگا زید کا گھر, یہی ہے نا الٹا ترجمہ. اب ہمیں کہہ رہا ہوگا زید کا کے بجائے کہ گھر کا دروازہ. اب کیا بن جائے گا, اس کا کیا ہوگا, زید یوں آئے گا اس طرح, اور یہ ادھر جائے گا, اور یہ گھر ادھر آئے گا. سمجھیے, اچھی طرح سمجھیے. دروازہ تو یہاں بابو آئے گا, بابون ہے, لیکن ایک پیش ہٹ جائے گی ہلکا کرنے کے لیے, آراب ہلکا کرنے کے لیے. اور زائدین تو اپنی جگہ مضاف الیہ رہے گا, زائدین, ٹھیک ہے. اب یہاں گھر ہے, گھر جو ہے یہ گھر کا دروازہ, یہ دو اضافتیں ہیں. گھر کا دروازہ ایک ہے, زید کا گھر دوسرا ہے. دو چیزیں, دو نسبتیں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں, زید کا گھر اور گھر کا دروازہ, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب جو گھر ہے, گھر اس چیز کے لیے مضاف الیہ ہے. باب مضاف ہے اور اس کے لیے یہ مضاف الیہ ہے, لیکن اس کے لیے مضاف ہے. بائتہ زائدین, بائتہ زائدین اس کے لیے مضاف ہے, صحیح ہے نا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. ایک چیز کے لیے مضاف الیہ ہے اور دوسری چیز کے لیے مضاف ہے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. تو لہذا ہم کیسے کہیں گے, بابو بائت, یہ بابو کس لیے, کیونکہ مضاف میں ایک الف لام نہیں آتا, دو قاعدے, ایک الف لام نہیں آتا, دوسرے آراب ہلکا ہوتا ہے, ایک ہی پیش ہوگا, الف لام نہیں ہوگا. بائت کو تو مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی, اس پر تینوں فارمولہ لگیں گے. مضاف کا فارمولہ لگے گا کہ اس پر الف لام بھی نہیں ہوگا اور اس کا آراب ہلکا ہوگا, اور مضاف الیہ کے طور پر اس میں جار ہوگا, زیر ہوگا. لہذا بائت, بابو بائت, اور جو آخری ہے مضاف الیہ اس کے لیے ڈبل زیر, کیونکہ زیدون ہے اصل میں, تو یہ جر میں جا کر مجرور ہو کر دو پیش کے بدلے دو زیر آ جائیں گے. لہذا ترجمہ ہوگا بابو بائت زائدین. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کوئی سوال ہو تو پوچھیے. اب میرا سوال ورنہ ہوگا. یہ زیر بائت پہ زیر, بائتی اس لیے کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ جر ہوتا ہے, اور مضاف ہے اس وجہ سے اس میں ایک ہی زیر آئے گا, آراب بائتن نہیں آئے گا بلکہ ایک ہی زیر آئے گا, اور الف لام بھی نہیں ہوگا. یعنی اس پر دونوں قواعد لگیں گے. اس پر ایک قاعدہ لگے گا مضاف کا, اس پر مضاف الیہ کا قاعدہ, اس پر دو قاعدے لگیں گے, اس پر ایک ہی قاعدہ لگے گا جار والا, اور بیچ والا جو ہے اس میں دونوں قاعدے لگیں گے. الف لام بھی نہیں ہوگا, آراب پورا نہیں ہوگا, ہلکا ہوگا, اور مجرور ہوگا, جر ہوگا, کیونکہ مضاف الیہ بھی ہے. یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے, اس لیے اس پہ دونوں قاعدے لگیں گے. آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اگر آپ سمجھ گئے تو اب میرا سوال ہوگا, اور وہ سوال یہ ہوگا کہ جو ہم نے یہاں ہم نے کہا یہ مضاف الیہ ہے, یہ مضاف اور مضاف الیہ, یہ مضاف ہے, کیا یہ صحیح تھا یا غلط؟ آپ کو ایک دم سے کہنا تھا کہ یہ درست نہیں ہے, تو کیا ہوگا درست, اگر یہ درست نہیں ہے؟ شاباش.
آپ کی ذہانت اور یادداشت کا بیچ بیچ میں مجھے ٹیسٹ بھی لینا ہوتا ہے نا. اور کا یہ ہاں آپ کیا مطلب اور کا یہ سوال کیا ہے سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے یہاں بابو بیت زیدین، زید کے گھر کا دروازہ، یہ اب کے ہے کا نہیں ہے، زید کے گھر کا دروازہ، بابو بیت زیدین، بابو دروازہ، بیت گھر کا، کس کے گھر کا؟ زید کے گھر کا. اسی طرح یہاں ہے قدمہ ابن آدم، قدمہ ابن آدم. قدمہ کیا ہے، آدم کیا ہے اور ابن کیا ہے، یہ نظر میں رکھیے گا. آدم کیا ہے بتائیے؟ ہم نے لکھا یہ مضاف الیہ ہے. کیا یہ مضاف الیہ ہے؟ مضاف. میں تو نہیں کہوں گا، نہ میں ہاں کہوں گا نہ نہیں. آپ کو سوچنا ہوگا، مضاف. پہچاننا ہوگا. مضاف. شاباش شاباش. یہ مضاف ہوگا، آدم مضاف ہوگا. اچھی طرح سے دیکھیے، اچھی طرح سے. میں اس کو یہی رکھتا ہوں آپ کے ٹیسٹ کے لیے، اور آپ اس کا جواب ڈھونڈیں گے. تب تک میں اور مثالیں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مثال ہے آپ کے ذہن پہ اچھی طرح بٹھانے کے لیے، تاکہ آپ صحیح جواب مجھے دے دیں گے. دیکھیے، ہمارا دوسرا منتظر کے باپ کی گاڑی، اردو میں ڈبل اضافت صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ منتظر کے باپ کی گاڑی، منتظر سے موبائل سے گاڑی میری تھوڑی ہے. اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تیر کہاں سے شروع کریں گے؟ گاڑی سے ادھر، اور منتظر کا ادھر، اور باپ بیچارہ بیچ میں ہو. چیرنی بچور منگواگت کیا کہے. اچھا، جب ہم نے الٹا کر دیا، اردو میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ، اور آخر پر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے یا نہیں؟ عربی میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ. اچھا، تو گاڑی کیا ہوئی؟ مضاف. یعنی اصل بات کس چیز کے بارے میں ہو رہا ہے؟ باپ کے بارے میں، منتظر کے بارے میں، یا گاڑی کے بارے میں؟ گاڑی کے بارے میں. جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہی مضاف ہے. جیسے یہاں دروازے کے بارے میں بات ہوئی، اس لیے وہ مضاف ہے. جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ مضاف ہے، باقی نسبتیں آخر پر آئیں گی. لہذا مضاف ہے گاڑی. گاڑی کا ترجمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سیارہ، سیارتون. ووکیبلری پہلے پتہ ہونا چاہیے. باپ کا کیا ہے؟ اب ہے نا؟ اور منتظر تو منتظر ہی ہے، منتظرون، منتظرون. ٹھیک ہے. اب ہم قاعدے لاگو کریں گے. مضاف الف لام کے بغیر ہے ہی، لیکن آراب ہلکا کرنا پڑے گا. سیارت، ٹھیک ہے، سیارت، یہاں پر تشدید ہے. اب جو ہے یہ مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی، دونوں قاعدے لگیں گے. دونوں قاعدے کا مطلب بغیر آل بھی ہوگا، اور ایک ہی آراب بھی ہوگا، لیکن جر بھی ہوگا. لہذا یہ پیش کے بدلے زیر ہوگا. سیارت اب، اور یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے اس میں جر لگے گا. اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. لہذا منتظر ان کے بدلے منتظرین. جیسے یہاں زیدین، سیارت اب منتظرین. اب ابھی کو ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا. اب آخ یاد ہے نا؟ تو ان کی مضاف کی صورت میں کیا شکل ہوتی ہے؟ یہ سب چیزیں یاد رہنی چاہیے. ابو، ابا، ابی.
دونوں جر بھی ہونا چاہیے اور باقی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ رفع، یہ نصب اور یہ اب یہاں کیا آنا چاہیے؟ ابھی. سمجھ گئے یا نہیں؟ تو لہذا یہاں ابھی آنا چاہیے. ابھی منتظرین، منتظر کا باب، جیسے ابھی عبداللہ، ابھی موسیٰ. سیارتو ابھی منتظرین. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ اگر یہ ان 5 اسماء ستہ مکبرہ کے بارے میں بات نہ ہوتی پھر وہ اب بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ مخصوص قاعدے ہیں ان 6 اصل میں. اچھا، اب ایک اور کنسٹرکشن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بتائیے. شاباش. ہاں، بیٹی مضاف. ہاں جی، مضاف الیہ کون؟ ہاں، اللہ مضاف الیہ. بہت اچھے. مضاف الیہ اور بیچ والا رسول کیا؟ مضافی اور مضاف الیہ. بہت اچھے. مضافی اور مضاف الیہ بھی. اور ترجمہ یوں. ٹھیک ہے. کیا ادھر کیا لکھوں میں؟ بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بنتو. بالکل اچھے. بنتو ایک پیش. بنتو. ہاں، یہاں رسول، مگر میں کیا حرکت کیا ڈالوں؟ زیر، کیونکہ مضاف کے طور پر الف لام نہیں اور اعراب ہلکا، ایک زیر سے ہلکا، 2 زیر نہیں. بنتو رسول. یہاں کیا لکھوں؟ اللہ جر. بنتو رسول اللہ. اب یہ سارے کے سارے کو مثال کے طور پر ہم خبر بناتے ہیں اور مبتدا ہم بنائیں گے ایک اور لفظ کو، اور وہ ہے فاطمہ. تو جملہ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ مبتدا اور خبر. یہ مبتدا فاطمہ مبتدا اور خبر بنت رسول اللہ. جملہ بن گیا فاطمہ تو بنت رسول اللہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہ کے رسول کی بیٹی ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی ہے. اللہ پہلے آئے گا، بیٹی لاسٹ پہ آئے گا اور رسول بیچ میں رہے گا اپنی جگہ. کچھ ذہن میں آ گیا؟ ایک اور یہ بھی ایک حدیث ہے. حدیث کا لکھیں یا نہ لکھیں؟ ایک اور حدیث ہے اور بہت اچھی حدیث ہے. لکھوں یا نہ لکھوں؟ ٹائم ہے یا ختم ہو گیا؟ 5 منٹ میں وہ نہیں لکھے گا. 5 منٹ میں ہم اسی کو کریکٹ کریں گے. بتائیے جی یہ صحیح ہے یا غلط؟ ہاں جی. ہاں صحیح ہے. ہاں تو قدمہ کے بارے میں بہت اچھے. تو اردو میں کیا تھا؟ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم. دونوں قدم جو ہے وہ کیا ہے؟ مضاف. صحیح ہے نا؟ اور آدم کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور ابن کیا ہے؟ مضاف بھی اور مضاف. صحیح ہے. اب جو ہم نے لکھا یہ درست ہے یا غلط؟ درست ہے. غور سے دیکھیں کہیں آپ بعد میں پکڑے نہ جائیں. اور یہ حدیث آپ سمجھ گئے اچھی طرح سے، بالکل اچھی طرح. 5 چیزوں کے بارے میں
سوال پوچھے جائیں گے، جب تک نہ وہ جواب ملیں گے تب تک ہل نہیں سکتے ہیں آدم کے بچے بیٹے، یعنی ہم آپ اور سب تب تک ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک نہ یہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب دیں، صحیح ہوں یا غلط، جو بھی دیں سوال جواب دینے ہوں گے، اور تب جا کے آگے جائیں گے، اور بعد میں تفصیلی جو حساب کتاب ہوگا وہ بعد میں ہوگا۔ آپ سمجھ گئے؟ لا تزولو ہل نہیں سکیں گے۔ قدما اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں قدمان ہے نا، یہ اصل میں ہے قدمان، یہ نون گر گیا۔ ابن جو ہے، آپ ایک چیز یاد رکھیں، ابن میں جو یہ الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے جب اس کو پڑھیں گے لا تزولو قدم ابن آدم، قدم ابن آدم، مابن الف گر جائے گا پڑھنے میں، آدم یوم القیامت حتی یسأل حتی کی وجہ سے، ورنہ اصل میں صیغہ ہے یسألو، لیکن حتی کی وجہ سے زبر میں تبدیل ہوگا، یہ ناصب ہے، حتی ناصب یعنی زبر دینے والا۔ یہ آگے پڑھیں گے آپ، ان خمسین یعنی 5 چیزوں کے بارے میں، 5 کے بارے میں یعنی 5 چیزوں کے بارے میں، ان عمری فیما افنا ہو وان شبابی فیما ابلا ہو، ابلا یعنی کس میں وہ اپنی جوانی خرچ کی، صرف کی، وان مالی من آئین اکتسبت ہو اکتساب کیا، وفیما انفق ہو کس میں انفاق کیا، خرچ کیا، وماذا عملہ کیا کام کیا، فیما علما جو کچھ وہ جانتا تھا اس میں سے، جو نہیں جانتا تھا اس کے بارے میں سوال شاید نہ ہی ہوگا، لیکن جو جاننا واجب ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ حدیث شریف انشاءاللہ کل اس مسئلے کو تھوڑا سا اور جاری رکھیں گے تاکہ یہ مکمل ہو جائے۔ والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔